बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की दुआ, ए रब्बे कायनात इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरी जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गर्ज से कांप उठता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराज़ी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सब को माफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाना। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल हज की आयत नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ और लोग ऐसे हैं कि किसी इल्म और हदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए। इसकी तफसीर है यानी वो ज़ाती वाक़फ़ियत जो बराह रास्त मुशाहदे और तजर्बे से हासिल हुई हो, यानी वो वाक़फ़ियत जो किसी दलील से हासिल हुई हो या किसी इल्म रखने वाले की रहनुमाई से, यानी वो वाक़फ़ियत जो खुदा की नाजिल करदा किताब से हासिल हुई हो। इसमें 3 कैफियतें शामिल हैं: जाहिलाना जिद और हट दर्मी, तकब्बुर और गुरूर नफ्स और किसी समझाने वाले की बात की तरफ इल्तफात न करना। आयत नंबर 9 खुदा के बारे में झगड़ते हैं ताकि लोगों को राह खुदा से भटका दें। ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के रोज़ उसको हम आग के अजाब का मज़ा चखाएंगे। इसकी तफसीर है, पहले उन लोगों का जिक्र था जो खुद गुमराह हैं और इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो खुद ही गुमराह नहीं हैं बल्कि दूसरों को भी गुमराह करने पर तुले रहते हैं। आयत नंबर 10, ये है तेरा वो मुस्तकबिल जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। आयत नंबर 11, और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, अगर फायदा हुआ तो मुतमईन हो गया और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है सरी खसारा। इसकी तफसीर है यानी दायरा दीन के वस्त में नहीं बल्कि किनारे पर या बेलफाज दीगर कुफ्र और इस्लाम की सरहद पर खड़ा होकर बंदगी करता है। जैसे एक मजबूजब आदमी किसी फौज के किनारे पर खड़ा हो, अगर फतह होती देखे तो साथ आ मिले और शिकस्त होती देखे तो चुपके से सिटक जाए। इससे मुराद है वो खाम सीरत मुसरब अकीदा और बंदा नफ्स लोग जो इस्लाम कबूल तो करते हैं मगर फ़ायदे की शर्त के साथ। इनका ईमान इस शर्त के साथ मशरूत होता है कि उनकी मुरादें पूरी होती रहें, हर तरह चैन ही चैन नसीब हो, ना खुदा का दीन उनसे किसी कुर्बानी का मुतालबा करे और ना दुनिया में इनकी कोई ख्वाहिश और आरजू पूरी होने से रह जाए। ये हो तो खुदा से वो राज़ी हैं और इसका दीन उनके नज़दीक बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ कोई आफत आई या खुदा की राह में किसी मुसीबत और मुशक्क़त और नुकसान से सबका पेश आ गया या कोई तमन्ना पूरी होने से रह गई, फिर इनको खुदा की खुदाई और रसूल की रिसालत और दीन की हक्कानियत किसी चीज़ पर भी इत्मीनान नहीं रहता। फिर वो हर इस आस्थाने पर झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां से उनको फ़ायदे की उम्मीद और नुकसान से बच जाने की तवक्को हो। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो चंद लफ्ज़ों में बयान कर दी गई है। मजहब मुसलमान का हाल दर हकीकत सबसे बदतर होता है। काफिर अपने रब से बेनियाज, आखिरत से बेपरवाह और कवानीन इलाही की पाबंदियों से आज़ाद होकर जब यकसुई के साथ मादी फ़ायदों के पीछे पड़ जाता है तो चाहे वो अपनी आखिरत खो दे मगर दुनिया तो कुछ ना कुछ बना ही लेता है। और मोमन जब पूरे सब्र व सबात और अज़्म व इस्तक़लाल के साथ खुदा के दीन की पैरवी करता है तो अगरचे दुनिया की कामयाबी भी आखिरकार उसके कदम चूम कर रहती है, ताहम अगर दुनिया बिल्कुल ही इसके साथ से जाती रहे, आखिरत में बहरहाल उसकी फलाह और कामरानी यकीनी है। लेकिन
یہ مذہب مسلمان نہ اپنی دنیا ہی بنا سکتا ہے اور نہ آخرت ہی میں اس کے لیے فلاح کا کوئی امکان ہے۔ دنیا کی طرف لپکتا ہے تو کچھ نہ کچھ خدا اور آخرت کے ہونے کا گمان جو اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں رہ گیا ہے، اور کچھ نہ کچھ اخلاقی حدود کا لحاظ جو اسلام سے تعلق نے پیدا کر دیا ہے، اس کا دامن کھینچتا رہتا ہے، اور خالص دنیا طلبی کے لیے جس یکسوئی و استقامت کی ضرورت ہے وہ کافر کی طرح اسے بہم نہیں پہنچتی۔ آخرت کا خیال کرتا ہے تو دنیا کے فائدوں کا لالچ اور نقصانات کا خوف اور خواہشات پر پابندیاں قبول کرنے سے طبیعت کا انکار اس کی طرف جانے نہیں دیتا، بلکہ دنیا پرستی اس کے عقیدے اور عمل اور اتنا کچھ بگاڑ دیتی ہے کہ آخرت میں اس کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اس طرح وہ دنیا بھی کھوتا ہے اور آخرت بھی۔ آیت نمبر 12، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ آیت نمبر 13، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کی تفسیر ہے، پہلی آیت میں معبود ان غیر اللہ کے نافع وزار ہونے کی قطعی نفی کی گئی ہے، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کسی نفع و ضرر کی قدرت نہیں رکھتے۔ دوسری آیت میں ان کے نقصان کو ان کے نفع سے قریب تر بتایا گیا ہے، کیونکہ ان سے دعائیں مانگ کر اور ان کے آگے حاجت روائی کے لیے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنا ایمان تو فوراً اور یقیناً کھو دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ نفع اس سے حاصل ہو جس کی امید پر اس نے انہیں پکارا تھا، تو حقیقت سے قطع نظر ظاہر حال کے لحاظ سے بھی وہ خود مانے گا کہ اس کا حصول نہ تو یقینی ہے اور نہ قریب الوقوع۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مزید فتنے میں ڈالنے کے لیے آستانے پر اس کی مراد برلائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس آستانے پر وہ اپنا ایمان بھی بھیٹ چڑھائے اور اپنی مراد بھی نہ پائے۔ یعنی جس نے بھی اس کو اس راستے پر ڈالا، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان، وہ بدترین کارساز و سرپرست اور بدترین دوست اور ساتھی ہے۔ آیت نمبر 14، اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جن کا حال اس مطلب پرست مذہب اور بے یقین مسلمان کا سا نہیں ہے، بلکہ جو ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر خدا اور رسول اور آخرت کو ماننے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلتے پھرتے ہیں، خواہ اچھے حالات سے سابقہ پیش آئے یا برے حالات سے، خواہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا انعامات کی بارشیں ہونے لگیں۔ یعنی اللہ کے اختیارات غیر محدود ہیں، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ وہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے جو کچھ چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ وہ دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، نہ دینا چاہے تو کوئی دلوانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 15، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کے ناگوار ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کی تفسیر میں بکثرت اختلافات ہوئے ہیں۔ مختلف مفسرین کے بیان کردہ مطالب کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ چھت سے رسی باندھ کر خودکشی کر لے۔ نمبر 2، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ کسی رسی کے ذریعے آسمان پر جائے اور مدد بند کرانے کی کوشش کر دیکھے۔ نمبر 3، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ آسمان پر جا کر وحی کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کر دیکھے۔ نمبر 4، جس کا یہ خیال ہو
کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ آسمان پر جا کر اس کا رزق بند کرانے کی کوشش کر دیکھے۔ نمبر 5، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی خود اس طرح کا خیال کرنے والے مدد نہ کرے گا، وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خودکشی کر لے۔ نمبر 6، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی خود اس طرح کا خیال کرنے والے کی مدد نہ کرے گا تو وہ آسمان تک پہنچ کر مدد لانے کی کوشش کر دیکھے۔ ان میں سے پہلے 4 مفہومات تو بالکل ہی سیاق و سباق سے غیر متعلق اور آخری 2 مفہوم اگرچہ سیاق و سباق سے قریب تر ہیں لیکن کلام کے ٹھیک مدے تک نہیں پہنچتے۔ سلسلہ تقریر کو نگاہ میں رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جب تک حالات اچھے رہتے ہیں مطمئن رہتا ہے، اور جب کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے یا کسی حالت سے دوچار ہوتا ہے جو اسے ناگوار ہے تو خدا سے پھر جاتا ہے اور ایک ایک آستانے پر ماتھا رگڑنے لگتا ہے۔ اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قضائے الہی پر راضی نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بناؤ اور بگاڑ کے سب رشتے اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہیں، اور اللہ سے مایوس ہو کر دوسرے آستانوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اس بنا پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے، حتیٰ کہ اگر آسمان کو پھاڑ کر تھگلی لگا سکتا ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لے کہ آیا اس کی کوئی تدبیر تقدیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ آسمان پر پہنچنے اور شگاف دینے سے مراد ہے وہ بڑی سے بڑی کوشش جس کا انسان تصور کر سکتا ہو۔ ان الفاظ کا کوئی لفظی مفہوم مراد نہیں ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔